یہ بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سبسڈی جائز نہیں ہے حج کے لیے. سبسڈی اور چیزوں کے لیے جائز ہے تو حج کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اللہ کرے کہ آئندہ آنے والی حکومت بہتر پالیسیاں لائے, ہمارے ایسا کوئی کام کرے. جیسے اب یہ افتتاح تو کر رہے ہیں, تختیاں لگا رہے ہیں, اللہ کرے یہ سارے جتنے بھی اپنے ان کے منصوبے ہیں یہ خیر خیریت سے ان پہ کام ہو اور لوگوں کو فائدہ پہنچے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ جس بار بھی پڑھیں, نماز کے بعد پڑھیں, 3 دفعہ پڑھیں, اس سے برکت ہوگی. جو آپ دعا کریں گے وہ بھی قبول ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سیاحام کے مشہور سیاسی سماجی ممتاز ٹرانسپورٹر اور رفیق اعجاز کمیٹی کے سرپرست اعلیٰ بابو انجم حفیظ قریشی حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد پاکستان پہنچے اور ان سے ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں کہ اس دفعہ حج کے کیسے انتظامات تھے, لوگوں نے کس طریقے سے حج ادا کیا, کیا مشکلات پیش آئی ہیں. بابو جی پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو نا. خیر مبارک جی, آپ کو مبارک ہو جناب, آپ نے مہربانی کی, آپ تشریف لائے. میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں اس دفعہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد گھر پہنچ چکا ہوں. اس سال ماشاءاللہ بہت زیادہ تعداد میں دنیا بھر سے حجاج کرام جو ہیں وہ مکہ اور مدینہ میں تشریف لائے اور انہوں نے مناسک حج و عمرہ ادا کیے. اور جہاں تک سعودی حکومت کا تعلق ہے, سعودی حکومت نے تو بے انتہا بے شمار انتظامات کیے حجیوں کے لیے. سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان, ان کا 2030 کا جو ویژن ہے اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں. اور بے شمار نئی سڑکیں اور بے شمار وہ پل اور ایسی جگہ جہاں پہ وہ حاجیوں کا جیم ہو جاتا تھا, گاڑیاں جیم ہو جاتی تھیں, ان کی سہولت کے لیے انہوں نے بہت سا کام کیا ہے. سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے یہاں پہ آج کل بہت بڑا وہ ایک ہوتا ہے کہ بندہ فلاں بندے نے مارکی لگا لی ہے. مارکی ایک مہنگا ترین مطلب ہے وہ ہے اپنا بنانا, لیکن وہاں پہ جو پورا میدان عرفات ہے جس میں کئی لاکھ حاجیوں نے حج کیا ہے, کم و بیش وہ تو تعداد تو کاغذوں میں کم آئی ہے لیکن وہاں پہ حاجی بہت ہی زیادہ تھے. میں نے اللہ کے فضل و کرم سے 1991 میں پہلی دفعہ حج کیا ہے اور وہ بھی جون کا حج تھا اور 22 جون کا حج تھا. بڑا دن تھا اور بڑا ہی گرم ترین دن تھا. اس کے بعد اللہ نے فضل کرم کیا کہ میں وہاں پہ جاتا ہی رہا ہوں. اللہ مجھے بلاتے ہی رہے ہیں, وہاں سے بلاوا آتا ہی رہا ہے اور میں جاتا رہوں. اور 32 سال بعد دوبارہ جون میں آ جایا ہے, جو کہ اس دفعہ 27 جون کو ہوا ہے. بہت ہی گرمی تھی لیکن انہوں نے وہاں پہ گرمی محسوس نہیں ہونے دی. انہوں نے ایک تو جیسے یہاں پہ ہمارے لوگ یہ مارکیاں لگا کے اب شادی حال بناتے ہیں, انہوں نے پورے عرفات کو وہ مارکیوں کا شہر بنا دیا. اور وہ مارکیاں پکی بھی نہیں لگائیں. وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جب حج ختم ہوا ہے تو دوسرے دن انہوں نے وہاں سے اس کو کھولنا شروع کر دیا, کیونکہ وہ پورٹیبل ہوتی ہیں, ان کے وہ کھول کے وہ دوبارہ رکھ دیتے ہیں, دوبارہ پھر اگلے سال لگائیں گے انشاءاللہ. اس میں وہاں پہ وہ انہوں نے ونڈو اے سی اپنے جو تھے وہ کیبنٹ اے سی والے یہ لگائے ہوئے تھے. ٹھنڈا ترین ماحول تھا. عرفات کا دن تو کسی کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہاں پہ گرمی تھی یا نہیں. اس کے بعد انہوں نے جو نئی سڑکیں اور نئے پل بنائے ہیں اس کی وجہ سے بندے کو سیٹ بائی سیٹ بس ملی ہے جو ان کو مزدلفہ میں ان کی منزل تک لے گئی ہے. اور وہاں پہ بھی وہ رات کو بس وہاں پہ ان کے قریب کھڑی رہی ہے اور صبح ان کو وہاں سے بٹھا کر شیطان جن کو جمرات کہتے ہیں وہاں تک وہ لے گئی ہے. کسی جہاز کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. سارے رستے میں انہوں نے فوارے جو لگائے ہوئے ہیں پانی کے, وہ لوگوں کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرتے رہے ہیں. عرفات میں بھی, مزدلفہ میں بھی, یہاں بھی آئے. اگر عازمین آج پیدل بھی آئے ہیں عرفات سے تو انہیں کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی. رستے میں پانی پینے کی وہ بہت سہولتیں تھیں. اس کے علاوہ مزدلفہ میں انہوں نے اتنا کام کیا کہ ایک زمانہ تھا کہ مزدلفہ میں رات کو اندھیرا ہوتا تھا اور یہ جو ٹارچ ہوتی ہے یہ اس سے لوگ وہ کنکریاں چنتے تھے اور اپنی اس تھیلی میں ڈال کے شیطانوں کو مارنے کے لیے وہ لے کے آتے تھے وہاں سے. لیکن اب تو انہوں نے مزدلفہ کو ایسے بنا دیا ہے کہ لائٹیں ہی لائٹیں ہیں.
مطلب ہے کہ آدمی کی آنکھیں نہیں کھلتی، اتنی زیادہ تیز لائٹیں ہیں وہاں پہ. اور واش روموں کا مسئلہ ہوتا تھا وہاں پہ. لوگ ایک آدمی رفع حاجت کرتا تھا یا استنجا کرتا تھا تو وہ دوسرا بندہ چادر پکڑ کے کھڑے ہو کے اس کو وہ کرواتا تھا. لیکن اب تو یہ ہے کہ وہاں پہ اتنے ہی زیادہ واش روم بنا دیے گئے ہیں. وہ تقریباً 15 مرلے کے، جیسے ہمارے یہاں کا ہے، وہ 15 مرلے کا ایک کمپلیکس ہے جس کی 3 سٹوریاں ہیں، بیسمنٹ ہے، گراؤنڈ فلور ہے، فرسٹ فلور ہے. اس پہ بے شمار باتھ روم انہوں نے بنائے ہیں. کسی حاجی کو ایک سیکنڈ بھی وہاں پہ انتظار نہیں کرنا پڑا کہ دوسرا بندہ باہر نکلے اور میں اندر جا کے وہ استنجا کروں یا وضو کروں یا نہ ہوں. لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے علاوہ انہوں نے پورے میدان مزدلفہ میں مختلف جگہوں پہ ریڈ کارپٹ بچھائے ہیں بڑے، جن میں 50 ایک آدمی وہ لیٹ سکتے ہیں. وہ ہر تھوڑے وقفے کے بعد واش روموں کے ساتھ ہی انہوں نے قالینوں کا انتظام کیا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پہ ایک پورا کنٹینر ٹھنڈا، جس کو کہتے ہیں فریزر لگا ہوا، اس میں پانی کی بوتلیں تھیں. بندہ ایک پانی کی بوتل مانگتا تھا تو وہ پورا 12 کا کارٹن اس کو دیتے تھے. اتنی فراوانی وہاں پہ انہوں نے کی. اس کے علاوہ بھی وہاں کے جو مخیر لوگ ہیں، حکومت ہے جیسے بھی ہے، وہ لوگوں کو تحفے، تحائف، کھانے پینے کی چیزیں، کیک، پھل، یہ دوسری چیزیں، جوسز اتنی مقدار میں انہوں نے دی ہیں کہ وہ کسی بندے کو کوئی تکلیف نہیں. انہوں نے آرام سے مناسک حج و عمرہ کیا ہے. جس طرح کہ وہ سعودی حکومت کا 2030 کا ویژن ہے کہ ہم یہاں پہ 1 کروڑ حجاج کو، جو مطلب اس مین یہ ہے کہ کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہوگا، جو چاہے گا حج پہ چلا جائے گا، درخواست دے گا چلا جائے گا. اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ اللہ اس حکومت کو اور توفیق دے اور اس کو تا قیامت مسلمانوں کے سروں پر قائم رکھے، تاکہ یہ حجاج کے یہ خدمت جاری رکھ سکیں. اور وہ جو ہمارے حرمین ہیں، یا مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ اور مسجد الحرام، مدینہ شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، اور ساتھ مسجد نبوی جو اس وقت ہے وہ پورا جو مدینہ شہر تھا حضور کے زمانے کا، اس پورے کے اوپر چھت ڈال کر وہ مسجد نبوی جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہے. اب اس کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے. کچھ عرصہ وہ کسی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے کام رکا رہا ہے. اب بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. مکہ میں بھی وہ جو کام رہتا تھا وہ اب وہ شروع ہو چکا ہے، اور مینار مکمل کیے جا رہے ہیں. باقی وہ ماربل اور یہ وہ اس کی وہ جتنی رینویشن اور ڈیکوریشن ہو رہی ہے، انشاء تعالیٰ آج 2024 میں انشاء تعالیٰ ہر چیز جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی. اللہ کرے کہ وہاں پہ بلڈنگیں بھی وہ قریب والی جو انہوں نے گرائی تھیں وہ ایکسٹینشن کے لیے وہ بھی بنا دیں، تاکہ حجاج کرام مکہ میں ہی اپنی وہ رہائش رکھ سکے، تاکہ قریب سے آ کے خانہ کعبہ کو دیکھیں، طواف کریں اور وہاں پہ اپنی عبادات کریں. اللہ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کسی کو بھی جو ہمارے مسلمان ہیں، ان کو سب کو حج کی، اپنے گھر کی زیارت کی، اپنے حضور کے روضے پہ حاضری دینے کی، حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. یا اللہ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان بھی ایسے ایک انتظامات کرے جس سے حجاج کو سہولتیں ملیں. اس دفعہ کچھ ایسا تھا کہ کچھ ڈالر کے ریٹ کے اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے ہمارے حجاج کرام خصوصاً پاکستان کے اس غربت میں. بابا جی ایک میں اس دفعہ ٹھیک ہے، سعودی حکومت نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انتظامات کیے ہیں اور ہر دفعہ کرتے ہیں نا، وہ نظر بھی آتے ہیں نا، وہ لوگ کر رہے ہیں نا. لیکن پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جو ہے نا، جو سعودی حکومت نے ہمیں حج کا جو کوٹا دیا ہے اور ہم نے واپس کیا، اتنے لوگ جو ہے نا وہ نہیں جا سکے، انہیں درخواستیں کم دی ہیں نا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف ڈالر ریٹ کی وجہ تھی. جو لوگوں نے پچھلے سال دیکھیں آپ 6.5 لاکھ میں سرکاری حج اسکیم سے انہوں نے حج کیا تھا. اس دفعہ ان کے پیسے ڈبل ہو گئے. جس بندے نے رکھے ہوئے تھے پیسے کہ میں اگلے سال جاؤں گا، اس کے لیے تو مشکل ہو گیا نا، وہ اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکا. اس لیے ہماری تو یہ حکومت سے بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سبسڈی جائز نہیں ہے حج کے لیے. سبسڈی اور چیزوں کے لیے جائز ہے تو حج کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہ حکومت کو چاہیے کہ جیسے کہ انڈیا اور ملک جو ہے وہ حجاج کرام کو سبسڈی دیتے ہیں، ان کو ایئر ٹکٹ میں وہ رعایت دیتے ہیں، بلڈنگیں وہاں پہ لیتے ہیں ایسی، وہاں پہ بھی گورنمنٹ اپنے پلے سے کوئی پیسے ڈالتی ہے اور حجاج کو بہت کم پیسوں میں وہ لے کے جاتے ہیں. اس دفعہ بھی ماشاءاللہ ہماری حکومت نے بہت اچھے انتظامات کیے ہیں. خصوصاً وزیر صاحب طلعت محمود صاحب جو ہیں ہمارے وزیر مذہبی امور، انہوں نے VIP حج کرنے کی جگہ وہ مال میں بھی رہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے حجاج اکرام جو تھے پاکستانی ان کے ساتھ خیموں میں رہے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ تکلیفیں بھی نوٹ کی ہیں، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ حج پالیسی میں
وہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں طلحہ محمود صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے جہاز کرام کو ویسے نہیں وہاں پہ چھوڑ دیا، ان کی وہ نگرانی کرتے رہے ہیں اور ان کی تکلیفیں اور دوسروں کے متعلق پتہ کرتے رہے ہیں، ان کو حل کرنے کی بھی کوشش کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کا پورا آج مشن جو ڈی جی سے لے کر نیچے عام معاون تک، انہوں نے سب نے بہت خدمت کی ہے جہاز کی۔ یہ ہے کہ ذرا تعداد بڑھ رہی ہے، جو پہلی دفعہ جاتا ہے اس سے بھی ذرا مشکل ہوتی ہے، لیکن جو انتظامات تھے وہ بہت ہی شاندار تھے۔ اللہ کرے کہ سعودی حکومت اور پاکستانی حکومت بھی آئندہ جہاز کو اور آسانیاں دینے کے لیے کوششیں اپنی جاری رکھیں، اور بالخصوص ہم نے گزارش یہ ہے کہ آئندہ آنے والی حکومت، کیونکہ وہ آئندہ نئی حکومت ہوگی، نیا آج ہوگا، ہم ہوں گے نہ ہوں گے، لیکن وہ آج تو ہوتا ہی رہے گا تا حیات، تو اس لیے وہ چاہیے کہ وہ ان کے لیے سہولتیں پیدا کریں۔ خصوصاً پاکستانی حاجی جو ہیں وہ غریب ہیں، وہ اپنا ہر بندہ زمیندار نہیں ہوتا یا وہ ایسا مالک نہیں ہوتا کہ اس کو کرایہ ملتا ہے مہینے کا وہ چلا جاتا ہے، یا اس کی زمین اتنی قیمتی ہے کوئی ایک مرلہ دیتا ہے تو حج کر کے آ جاتا ہے۔ لیکن غریب لوگ جو ہیں وہ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو جو پیمنٹ ملتی ہے اس سے حج کرتے ہیں وہ، لیکن وہ ان کی دسترس سے باہر ہو جاتا ہے جب یہ ڈالر ریٹ یا اس طرح کا ریٹ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کرے کہ ہمارے ملک کی پوزیشن ٹھیک ہو جائے، ہمارے روپیہ مضبوط ہو جائے، اور ہم بھی ان انڈیا، بنگلہ دیش، ان حاجیوں کی طرح تھوڑے پیسوں میں آج جا کے کریں۔ یہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور ملک ترقی کرے۔ یا اللہ ہمارے اس ملک کو تا قیامت قائم و دائم رکھ، کیونکہ یہ ملک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اسی وجہ سے یہ چل رہا ہے۔ یہ جو اب تک یہ 75-76 سال ہو گئے ہیں، یہ اس کلمے کی فضیلت ہے یا اس کی برکت ہے جس کی وجہ سے ہمارا ملک چل رہا ہے۔ ویسے تو کسی نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ آئندہ آنے والی حکومت بہتر پالیسیاں لائے، ہمارے ایسا کوئی کام کرے، جیسے اب یہ افتتاح تو کر رہے ہیں، تختیاں لگا رہے ہیں، اللہ کرے یہ سارے جتنے بھی اپنے ان کے منصوبے ہیں یہ خیر خیریت سے ان پہ کام ہو اور لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ یہ ہماری جو عسکری کی عادت ہے وہ بھی ہمارے ساتھ دے رہی ہے۔ اب انہوں نے معاہدے کیے ہیں کچھ زراعت کے بارے میں، کچھ اس بارے میں۔ اللہ کرے کہ ہمارا زرعی ملک ہے، یہ واحد ایسا ملک ہے جس میں 4 موسم ہیں، جس میں دنیا کی ہر چیز، ہر کراپس پیدا ہوتی ہے، گندم، جو جوار، جو مکی، دنیا کی کپاس، چاول، ہر چیز پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کرے کہ وہ جس طرح انہوں نے اب ہماری عسکری قیادت نے اور ہماری گورنمنٹ نے مل کے یہ مشن شروع کیا ہے کہ ہم اس کو زرعی ملک بنا کر دکھائیں گے، یا اللہ کرے ہمارا یہ خواب پورا ہو اور پاکستان ایسا دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ میرا تو پھر یہی ایک دفعہ ہے کہ ہمارا جو یہ حج کا معاملہ ہے، یا اللہ میں دعا سے بعد میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ترانہ ہے حج کا، جو ہے تو حاجیوں اور اپنے عمرے والوں کے لیے ہے، لیکن یہ میرا عقیدہ ہے، میرے والد صاحب بھی کہتے تھے کہ یہ ترانہ پڑھ کے کوئی بھی دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے، اور اپنے گھر کی زیارت بھی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت بھی نصیب فرماتے ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تو یہ حاجیوں کے لیے ہے، لیکن میں اس برکت کے لیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جس بار بھی پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، اس سے برکت ہوگی، جو آپ دعا کریں گے وہ بھی قبول ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال یا اگلے سال آپ کو حج اور عمرے کی سعادت بھی نصیب ہوگی۔ یا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب جی ایک بار پھر میں آپ کو حج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کا حج قبول ہو۔ تو آپ ہمارے خبرنامہ ٹی وی چینل کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں خبرنامہ ٹی وی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی کم عرصے میں خبرنامہ ٹی وی شروع جو کیا ہے، اس نے بہت ترقی کی ہے۔ میں یہ دیکھتا رہتا ہوں کہ اپنے سیاسی امور کے علاوہ جو ذاتی لوگوں کے فنکشن ہیں، جیسے کسی کی شادی ہے، کسی کا 40واں ہے، کسی کا اور ہے، اب یہ محرم الحرام کے پروگرام ہو رہے ہیں، یا اس کے بعد عید میلاد النبی کے یہ
ربیع الاول میں پروگرام ہوں گے، یہ سب کو کور کرتے ہیں. جتنے یہاں پہ مشائخ ہیں ان کے عرسوں پہ بھی یہ کرتے ہیں. وہ یہ مطلب نو پرافٹ نو لاس پہ کام کرتے ہیں، کبھی انہوں نے لالچ نہیں کیا. میں نے جہاں بھی ان کو موجود پایا، جہاں بھی گیا ہوں موجود پایا. یہ اور ان کی کوریج اتنی زیادہ ہے کہ لوگ اب ان کو بہت پسند کرنا شروع ہو گئے ہیں. یا اللہ کرے کہ یہ اور ترقی کریں، اور وہ جو نیشنل سطح کے اخبار یا وہ چینل ہے، یا اللہ کرے یہ اس سے بھی آگے چلے جائے.